خاتون گو کے پہلے سے شادی شدہ ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، کاروکاری قرار دے کر ان کو جو ہے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، جہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج سی ایم بلوچستان نے پریس کانفرنس کی اور مختلف ڈیٹیلز دی۔ اس طرح میرے ساتھ بلوچستان کے صحافی اور انویسٹیگیٹر جرنلسٹ دانش موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ دانش بھائی بتائیے گا پہلے تو واقعہ کیا تھا؟ معاملہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو مرد و خاتون ہیں یہ بغیر نکاح کے آپس میں جو ہے وہ رہتے ہیں، مطلب ازدواجی تعلق نہیں تھا ان کا، تو یہ آپس میں گئے اور خاتون گو کے پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایف آئی آر میں بھی یہ چیز جو ہے واضح طور پر لکھا گیا ہے، وہ کسی اور کی زوجہ تھی اور یہ آپس میں رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے یہ معاملے کبھی واپس گھر آئے ہیں یا ان کو پکڑا گیا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے یا پکڑا گیا، یہ واضح نہیں ہے۔ البتہ جب یہ واپس ان کے آئے ہیں تو ان کو لے جایا گیا ہے سردار کے پاس، جو قبائلی سردار ہے، وہاں ان کا فیصلہ ہوا ہے اور کاروکاری قرار دے کر ان کو جو ہے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد جو لڑکی کا بھائی ہے اس کی قیادت میں وہ ہجوم گیا ہے وہاں پر، پہلے لڑکی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد لڑکے کو قتل کیا گیا اور یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا، جس کے بعد پھر انہی میں سے جنہوں نے قتل کیا ہے انہی میں سے ایک نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کی، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، پولیس بھی حرکت میں آئی، کورٹ نے بھی، جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے بھی اس پر سوموٹو لیا، تو اب یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ 11 افراد گرفتار ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قبائلی سردار بھی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور ایف آئی آر میں بھی یہ چیز واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ فلان سردار کے پاس ہم گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کاری قرار دے کر یہ قتل کرنے کا جو ہے فیصلہ سنایا ہے، تو وہ گرفتار ہے اور اس وقت 2 روزہ کسٹڈی پر ہے، پولیس کے ریمانڈ پر ہے۔ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ خاتون اور جو مرد تھے وہ گئے ہیں، جس کے بعد ان کو پکڑا گیا یا وہ واپس آئے ہیں، قبائلی فیصلہ ہوا ہے اور ان کو قتل کیا گیا۔ اب جو سوشل میڈیا پر یہ واقعہ دوبارہ آیا تو انتظامی حرکت میں آئی اور جن پر الزام ہے وہ ان میں سے 11 افراد اب تک گرفتار ہیں۔ اچھا دانش بھائی یہ بتائیے، جو بلوچستان کا علاقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے ڈگاری، یہ کہاں موجود ہے؟ یہ پشتون بیلٹ میں آتا ہے یا بلوچ بیلٹ میں؟ اور دوسرا یہ کہ بلوچستان جس طرح 2 سیکٹر پہ، اے سیکٹر اور بی سیکٹر، تو یہاں لیویز ہے یا پولیس ہوتی ہے؟ جو ڈگاری ہے یہ اس کے آدھا علاقہ جو ہے پولیس کی اس میں آتا ہے، جوریڈکشن میں آتا ہے، اور چند علاقے جو ہیں اس کی لیویز میں آتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ پولیس کی اس میں جو حدود ہے اس میں ہوا، اور ایس ایچ او اناوڑک کی مدعیت میں اس پر ایف آئی آر درج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو محل وقوع کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کوئٹہ میں ہی آتا ہے، ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں۔ اناوڑک جو تفریحی مقام ہے، ڈسٹرکٹ علاقہ ان کا وہی ہے، انا تھانہ ہے، تو اس میں کوئٹہ سے تقریباً زیادہ کوئی دور نہیں، 30-40 کلومیٹر دور ہوگا یہ مقام، جہاں سنجدی جو میدان ہے، سنجدی میدانی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا دانش بھائی، وہ ان افسران کے خلاف جو وہاں پہ تھے ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے، آپ بتا سکتے کتنے افسران کے خلاف کارروائی؟ بالکل، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی جس میں یہ کہا کہ وہاں کے جو ڈی ایس پی تھے، متعلقہ ڈی ایس پی، انہوں نے یہ واقعہ رپورٹ نہیں کرایا۔ ایف آئی آر جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لازمی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کرایا، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ اب معطل کر دیا گیا، یعنی اب تک ایک ڈی ایس پی اس میں جو پولیس کا ڈی ایس پی وہ معطل ہو چکا ہے۔ دانش بھائی یہ کیا بلوچستان کی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں؟ جی نہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ نصیر آباد بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، مطلب میں اگر یہ وثوق سے یہ کہتا ہوں، کوئی ہفتہ یا کوئی 10 دن ایسا نہیں گزرتا کوئی جس میں ایسا الزام لگا کر کسی کو قتل نہ کیا جائے، تو یہ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پبلک سینس کی بات کریے، جو ابھی حال ہی میں یہ واقعہ اتنا اٹھا ہے، تو پبلک سینس میں یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پیٹرول کی طرح ہیں، پیٹرول چھڑک کر، پیٹرول ڈال کر آگ لگا دے، غڑب اٹھ جاتے ہیں، پھر واپس ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس پبلک سینس میں کی بات ہے، باقی اور کچھ بھی۔ خاتون تھی اور اس لڑکے کی، دونوں کی کیا بچے تھے اور کتنے بچوں کے دادا؟ شادی شدہ دونوں تھے اور دونوں کے بچے تھے۔ خاتون کا یہ بچایا جا رہا ہے کہ 4 بچے ہیں اس کے، اور مرد کے بھی اس طرح کچھ۔ خاتون کی طرف سے مارا گیا یا یہ مرد کے جو گھر والے تھے ان کی طرف سے مارا؟ جو خاتون تھی اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بھائی نے جو ہے فائر مار کر قتل کر دیا یا ہلاک کر دیا، اور اسی طرح دوسری طرف میں مطلب رضامندی دونوں طرف سے شامل تھی۔ میرے ساتھ بلوچستان کے سینئر صحافی سعید علی شاہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ واقعہ پیش کہاں آیا اور یہ لوگ تھے کون؟ یہ مارواڑ ڈگاری کا علاقہ ہے، یہ کوئٹہ شہر کے مشرق میں کوئی 25-30 کلومیٹر کی مسافت پر یہ واقعہ ہے۔ تعلق مقامی قبائل سے تھا۔ اس خاتون کی شادی پہلے ہوئی تھی، 5 بچے بھی تھے اس کے۔ ایسا ہوا تھا کہ پھر وہاں سے پھر طلاق لیا تھا، پھر دوسرے آدمی سے اس نے شادی کی تھی۔ کچھ ماہ وہ شادی چلی تھی تو یہ علاقے سے باہر گئے تھے، کوئی بتا رہے ہیں کہ یہ دکھی گئے تھے یا کوئی اور علاقہ ہے بلوچستان میں وہاں پر گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ دوبارہ علاقے میں آئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے کسٹمز کے خلاف ہے، ہمارے روایات کے خلاف ہے، فرسودہ قبائلی روایات جو ہے
وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے خلاف ہے. پھر آپ کے سامنے جس طرح ویڈیو لرزخیز جو ایک قتل کا جو وہ ہے وہ آپ کے سارے سامنے آ گئے اور اس پر چیف منسٹر نے ایکشن لیا. پوری پاکستان میں جو اس وقت اس پر بحث جاری. جیسا یہ بتائیں یہ جو 2 لوگ تھے ان کی عمریں کیا کیا تھی اور یہ جو تھے کیا ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی مدعیت میں مقدمے ہوئے یا صرف حکومت نے خود ایکشن لیا؟ دیکھیے جو ایجز ہیں یہ کلوز ٹو 30 اس طرح لگ رہے ہیں, یعنی لیٹ 20s میں کہہ سکتا ہوں. اور خاندان والوں کی جانب سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے, چونکہ ایک جرگہ آپ کو پتہ ہے ہوتے رہتے ہیں, بڑے فیصلے کرتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں فیصلے, لیکن بعض اوقات جس طرح یہ کیس ہے بڑے بروٹل فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو پھر جرگہ بیٹھ گیا, جو مقامی قبائل ہے ان کے درمیان مشاورت ہوئی, بس آ کے سامنے پھر لایا, ان کو گولی مار کر بہت بے دروی سے قتل کیا گیا. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. بلوچستان میں یہ کیس نہیں ہے صرف, آپ خاص کر نصیر آباد, ظفر آباد, شوبت پور, جل مکسی, دی ڈسٹرکٹس بارڈرنگ وتھ سندھ پروونس, وہاں پہ تو یہ کسٹمز بن چکا ہے. اور ابھی تک جو میرے پاس اعداد و شمار ہے, کوئی 4 سالوں کے دوران 124 خواتین جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے, اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں. اسی طرح مرد جو ہے وہ بھی مارے جا چکے ہیں, لیکن ایک امپیونٹی ہے, گرفتار نہیں کیا جاتا. ان کی آج جس طرح عدالت نے وہ لیا اور اس کے بعد مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ قبر کشائی بھی کی جائے, تو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ایگزیکٹلی ظاہر ہے آج جو اسٹیٹ کے وکیل ہے وہ بھی پیش ہوئے, اور ساتھ ہی جو سردار ہے گرفتار ہے, اسی طرح کوئی 13 لوگ گرفتار ہے, ان کو بھی پیش کیا گیا. عدالت نے تو یہی کہا کہ جی جو ڈیڈ باڈی ہے ایگزیوم کیا جائے, قبر کشائی جو ہے وہ کی جائے, تاکہ سرکمسٹنسز کا پتہ چلے کہ کتنی گولیاں ماری گئی ہے, کس رینج سے ماری گئی ہے, تاکہ اس واقعے کی صحیح تحقیقات ہو. آپ نے جس طرح کہا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی, مگر وزیر اعلیٰ نے آج پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ ازدواجی تعلق کے بغیر رہ رہے تھے, بغیر کسی شادی کے ان کو رہ گئے تھے, جس کے بعد جرگے نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. اس بات میں کتنی صداقت؟ دیکھیے یہ تو ابھی کنفلکٹنگ رپورٹس ہے, متضاد جو اطلاعات ہے یا جو خبریں ہیں وہ آگے آ رہی ہے. اس میں بالکل نہیں جا رہا ہوں, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے.